بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ عَاطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رواہ مسلم، کتاب الزہد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال اتنا ہے، ایسا ہے، حالانکہ وہ اپنے مال سے صرف 3 فائدے حاصل کرتا ہے۔ نمبر 1، اسے کھا کر ختم کر دیا۔ نمبر 2، پہن کر پرانا کر دیا۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں دے کر آگے بھیج دیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ مرنے کے بعد اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، مسلم شریف کی ایک حدیث، بڑی جامع حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور بہت ہی سبق آموز حدیث ہے۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اس کی حدیث کی تشریح یہ ہے کہ اے غافل انسان، تو جس دنیا کے عشق میں پیچ و تاب کھا رہا ہے اس کی حقیقت پر ذرا غور کر، اور جسے حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنی جان پر کھیل جانے سے بھی نہیں چوکتا، اس کی بے وفائی اور زوال پذیری بھی دیکھ، کس طرح سے یہ دنیا ختم ہو رہی ہے۔ ہاں، تو نے خوب کمائی کی، دنیا سمیٹی، مال و دولت کا ڈھیر تیرے قبضہ میں ہے، اس کا ایک حصہ تو تیری خوراک، لباس اور ضروریات زندگی کی نظر ہو گیا۔ مرنے کے بعد تیری ساری جائیداد سے وارث ہی فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ وفات پانے والی کی جائیداد اس کے وارثوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ تیرے پاس جو مال ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اس نے عارضی طور پر یہ مال تیرے قبضے میں دے رکھا ہے، تجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یہ مال نہ ہمیشہ کسی کے پاس رہا ہے اور نہ کبھی رہے گا، تو جس مال کا مالک بنا پھرتا ہے یہ تجھ سے پہلے کسی اور کے تصرف میں تھا، اب یہ تیرے قبضے میں ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تیرے پاس نہ رہے گا بلکہ کسی دوسرے کے قبضے میں آ جائے گا۔ ہاں، خدا کی راہ میں جو کچھ تو نے دیا وہ تیرے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے۔ غریب، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، معذوروں اور بیواؤں کی مدد کر کے تو نے ایک بہت بڑا خزانہ اپنے قبضے میں کر لیا، جو آخرت کی زندگی میں تیرا استقبال کرے گا۔ دین کی سربلندی، اسلام کی غلبہ اور راہ حق کے سپاہیوں پر خرچ ہونے والی دولت پر تجھے مطمئن ہونا چاہیے کہ رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ قابل صدرشک ہے تیرا یہ رویہ کہ تو نے اپنی یہ دولت ایک ایسے خدائی بینک میں جمع کرا دی ہے جس کا نفع 700 گنا تک ہو سکتا ہے۔ یہ روایت صاف طور پر بتاتی ہے کہ انسان کی اصل جائیداد اور اصل پونجی وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دی۔ تو حضرات، یہ حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال دیا ہے، اور جب ہم جس مال کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ میرا مال اور ایسا ہے ویسا ہے،
یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اسے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس مال کو اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے لباس پر خرچ کرے اور اس مال کے ذریعہ اپنی آخرت کو سنوارے. اور وہی مال جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا، جو غربا مساکین کو دیا، وہی مال اس کے کام آئے گا اور وہی آخرت میں وہی مال جو ہے وہی اس کا استقبال کرے گا. اس لیے ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کا استعمال ہم صحیح کریں اور آخرت کے لیے ہم ذخیرہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرات، آخر میں ایک اعلان ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہفتے میں انشاءاللہ 3 درس پیش کیا جائے گا اور ان 3 درسوں میں سے ایک درس میں مسائل بیان کیے جائیں گے. میں بہت دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے دروس کے درمیان کوئی ایک دن متعین کروں جس میں لوگوں کو مسائل سے بھی واقفیت ہو. اس لیے ہفتے میں 3 جو دروس ہوں گے ان میں سے درمیان میں ایک دن مسائل کے بیان کیے جائیں گے اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو یہ 3 دروس ہوں گے، ایک سنیچر کو ہوگا اور ایک منگل کو ہوگا اور ایک جمعہ کو پیش کیا جائے گا. اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہفتے کے جو 3 دروس ہوں گے ہمارے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں اور جو درس مسئلے مسائل سے متعلق ہوگا اس کو ضرور سماعت فرمائیں گے تاکہ مسائل سے واقفیت ہو اور عمل کرنے میں آسانی ہو. سب سے پہلے ہم جو سلسلہ شروع کریں گے مسائل کا وہ زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق ہوگا. اس لیے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل کو بغور سنیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ کے تعلق سے بڑی لاپرواہی اور کوتاہی پائی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو مسائل معلوم نہ ہوں، تو اس طرح ایک چیز سامنے آ جائے گی اور زکوٰۃ کے مسائل سامنے آ جائیں گے تو لوگوں کو اپنے مالوں کی اور زیورات کی زکوٰۃ نکالنے میں آسانی ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.